वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, ये आपकी जो कौंसिल है, क्या इसके सियासी मकासद तो नहीं होंगे कल कला? हरगिज़ नहीं। ये बात तो पूरे पाकिस्तान में ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मियाँ साहब खुद अपनी ज़बान से, हम भी इसकी तईद करते हैं, तस्दीक करते हैं कि इस कौंसिल के बिल्कुल कोई सियासी मकासद नहीं है, बल्कि सियासतदानों के लिए ये रैबरी भी बन सकती है, जहमत भी बन सकती है, जो दोनों बातें हैं। यानी आप सियासत में हिस्सा तो नहीं लेंगे, सियासत में लेकिन सियासतदानों को ठीक जरूर करेंगे। नहीं, ठीक जहाँ गलतियाँ होगी वो करेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कि हम उनके खिलाफ जो है ना, अल्लाह के फजल करम से हमारा ये अज़म है कि जहाँ पे करप्शन होगी वहाँ पे हम इंशाल्लाह मज़ामत करेंगे, और हमारे सियासी मकासद कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये किसी के दिल में कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कल को ये पता नहीं कोई एक नई एक जमात तश्कील में आ जाएगी। कतन कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है सोचने की कि ये कोई पॉलिटिकल फिगर है या पॉलिटिकल बन जाएगी। इसमें कोई हमारा सियासत तल्लक नहीं है, यानी ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान की आवाम के लिए है, पाकिस्तान की फलाह के लिए है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में जो है ना, ये सबक हलाली परचम जो है, इंशाल्लाह ये उसके साए तले जो है लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह ये हरावल दस्ता जो है ना, इंशाल्लाह ये साबित होगा। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सियासतदान अच्छा काम करता है, अगर कोई हुक्मरान अच्छा काम करता है, तो आपकी ये कौंसिल उसकी हिमायत करेगी? डेफिनेटली उसकी हिमायत करेंगे। और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं तो हम इंशाल्लाह डट के उनके खिलाफ उनका मुकाबला करेंगे। और उसका तरीकाकार भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारा कोई जंगो जदल करने का प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर है कि हम उनको एक, हमारी हर ज़िले की असम्बलियाँ जो है वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे, प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं कि जब कोई ना मानने के बाद ये बात होती है। पहले तो हमारी नेगोशिएशन होगी कि ये काम गलत हो रहा है इलाकाई तौर पे, क्योंकि हमारी हर ज़िले में असम्बलियाँ जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ इंशाल्लाह ये कंप्लीट को हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह वो असम्बलियाँ जो हैं वो अपने अपने ज़िले में हर चीज़ को बात करेंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। अगर वो आवाज़ भी एक जो हक है हमारा अच्छे तरीके से जो है अगर नहीं सुनी जाती, तो फिर अगर एहतजाज भी करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम सड़कों पर भी आएंगे, और अपनी वो बात जो जायज़ बात होगी, जो हुकूमत गलत करेगी उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी आना पड़ा इंशाल्लाह सड़कों पर भी आएंगे, और फिर हम कुर्बानी भी को देनी पड़े तो इंशाल्लाह उससे भी दरेक नहीं करेंगे। ये हमारा इंशाल्लाह अज़म है। ये पाकिस्तान का जो ये हमारे साथ जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम का अज़म है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना ये करप्शन, ये देखें आप, ये रेलवे देख लें, PIA देख लें, स्टील में, ये किस का नाम लेंगे आप? बिल्कुल सही। कोई लोग भी आवे का आवे बीड़ा हुआ है। असल मसला ये है कि लोगों को इन हुक्मरानों ने ना एक मखसूस जगह पे ना आके उनका मेंटल लेवल जो है ना वो रोक दिया है। वो ये है रोटी, लोगों को रोटी के चक्कर में डाला हुआ है। जिस आदमी के एक दिन जिसका टूट जाता है उसको काम नहीं मिलता, तो वो आदमी तो बेचारा अगले दिन परेशान होता है, बच्चों को खिलाऊंगा कैसे? डेफिनेटली उसको रोटी का फिक्र है। इन हमारे लीडरों ने उनको रोटी के फिक्र में डाला हुआ है। असल मकसद तो ये है कि ये करप्शन जब खत्म हो जाएगी ना, तो रोटी का मसला भी इंशाल्लाह अल्लाह के खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। ये करप्शन अर्बन में करप्शन है, ये अगर ना हो तो हर चीज़ पाकिस्तान में सस्ती, यहाँ टैक्सेस लेते हैं लेकिन फैसिलिटीज कोई नहीं है। बिल्कुल सही, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया जाता है। जी इंडिया में देखें कि 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो आटा 63% आबादी को दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि एक ही वक्त में आज़ाद होने वाले 2 मुल्क हैं, और यहाँ पे कीमतों में कितना फर्क है। कीमतों में आप फर्क देखें कि, लेकिन लीडरशिप में भी तो फर्क है ना। लीडरशिप में भी ये वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, जबकि हम जब भी आते हैं अपनी ही तिजोरियां भरने की कोशिश में लगे। सर ये तूफान 10-12 साल में आया है ना। जी आप 10-12 साल पहले आ जाए जरा, पाकिस्तान का ये हाल नहीं था। बिल्कुल सही। 12 साल पहले का आप टोटल जो है ना आप उसका चेक एंड बैलेंस निकाल लें तो आपको नजर आ जाएगा। ये 10-12 साल में ही इतना तूफान आया है कि लोग जो है उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे मैडम साहबा कि आजकल तो कौम, आपको पता है, बहरानी कैफियत से हम 2-4 हैं कि सिंधी होने पे फ़ख्र महसूस करता है, पंजाबी होने पे फ़ख्र महसूस कर रहा है, बलोची जो है वो बलोची होने पे फ़ख्र महसूस करता है, और इसी तरह जो हमारे पठान भाई हैं
وہ پٹھان ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی ہونے پہ فخر کون محسوس کرے گا, اور کب محسوس کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں؟ اس بات پہ فخر ہم کب محسوس کریں گے؟ دیکھیں, یہ قومی یکجہتی کونسل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی سوچ ہے نا اس کو ابھارا جائے اور قومیت کو ابھارا جائے, اور یہ جو آپ کی صوبائیت ہے نا اس کو ختم کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے مزید بن جانے چاہیے. اچھا, آپ اس بات میں ہیں کہ مزید صوبے بن جائیں؟ بالکل بننے چاہیے. یہ لسانی بیس پہ ہوں یا انتظامی بیس پہ؟ انتظامی بیس پہ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی. لیکن اگر لسانی بیس پہ ہوں تو کیا آپ کی کونسل اس کی حمایت کرے گی؟ نہیں, لسانی بیس پہ تو کوئی صوبہ نہیں آج تک میرا خیال ہے بنا ہے, لیکن انتظامی بیس پہ ہی صوبے بننے چاہیے, اور اس میں صوبوں کو خود مختاری بھی دی جانی چاہیے تاکہ کسی صوبے میں احساس محرومی پیدا نہ ہو, صوبوں کو خود مختاری دے دی جائے. اور ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کوئی سندھی ہے, پنجابی ہے, فلاں ہے, قومیت جو ہے قومیت تو سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. دیکھیں, اس کے لیے میں ان سب سے پوچھتی ہوں, جب پاکستان نہیں بنا تھا آپ تب بھی سندھی تھے, پنجابی تھے, ٹھیک ہے, امرتسری تھے, دہلوی تھے, سارا کچھ تھے, مسلمان بھی تھے حتیٰ کہ آپ لوگ. بالکل. پھر آپ نے پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنایا تھا, پاکستان کس لیے بنایا؟ ٹھیک ہے نا, پاکستان اس لیے چاہیے تھا کہ آپ کو اپنا ایک ملک چاہیے, ایک وطن چاہیے جہاں پہ آپ کی ایک قومیت ہو, ایک نظریہ ہو, ایک قومیت ہو, جس خطے کو آپ اپنا کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ہے, صرف جہاں آپ اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. لیکن میڈم صاحب وہ نظریہ تو پیچھے چلا گیا. یہی تو بات ہے کہ پھر پاکستان کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اکائیوں میں بٹے رہیں گے. تو یہی تو میرا سوال بھی یہی ہے, میرا سوال بھی یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہونے پہ کب فخر کریں گے؟ میرے کہنے کا مقصد بھی یہ ہے. ہم تبھی فخر کریں گے جب ہم صرف اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے. ہم پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں ہم سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان ہیں, حتیٰ کہ مسلمان بھی بعد میں ہیں. آپ بحیثیت مسلمان سعودی عرب میں چلے جائیں یا 58 ممالک اور ہیں, 58 ممالک جو اور ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں, کون پوچھتا آپ کو بحیثیت مسلمان؟ کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھتا, سارے آپ کو پاکستانی کی حیثیت سے جانتے ہیں. آج سعودی عرب میں لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں, پاکستانیوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے. وہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ ہو سکتا ہے دنیا کے سب سے اچھے مسلمان ہوں پاکستان میں, لیکن جب تک آپ اچھے پاکستانی نہیں بن جاتے آپ کی کہیں قدر نہیں ہوگی. یہ پاکستان ہے تو ہمارے مذاہب, ہمارے عقائد, ہمارے یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ خطہ ہی نہیں آپ کے پاس رہے گا تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی تھی. تو اس فرق کو سمجھیں, اس نظریے کو سمجھیں, نظریہ پاکستان کو سمجھیں, تو پھر ہی یہ قوم آگے بڑھے گی. یہ ویسے بھی رفیق صاحب, میں نے وہ کہا نا کہ قوم میں اتنا انتشار نہیں ہے جتنا ہمارے جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ انتشار ہے, بڑھ رہا ہے. حالانکہ انہیں چاہیے کہ انتشار دور کریں. اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کا جو نعرہ ہے اس کو مضبوط کریں. لیکن یہ اپنی جو سیاسی پلیٹ فارم ہے ان کو, یہ صرف اقتدار کے لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ انتشار پھیلاتے ہیں اور بیچاری غریب عوام کو استعمال کرتے ہیں. عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اقتدار میں تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں, یہ تو ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی تجوریاں بھی بھرتی ہیں, ان کے تو بریف کیس تیار پڑے ہوتے ہیں. ان کو تو کچھ ہوا یہ تو ملک چھوڑ جائیں گے, رہنا تو ہم غریبوں نے یہاں. یہ بڑی اہم بات ہے جی, کیونکہ ان کا اسٹیک جہاں موجود نہیں ہے, ان کی دولت باہر ہے, ان کے بچے باہر ہیں, ان کی دلچسپیاں باہر ہیں. بالکل. تو واقعی یہ تو اچھا. اس حوالے سے ملک صاحب آپ کی کونسل کا فرض تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کڑا ہو جاتا ہے کہ آپ چونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں 20,000 افراد آپ نے کرنے ہیں اور پھر صوبے میں آپ نے 50,000 افراد کرنے ہیں, اسی طرح قومی لیول پہ آپ نے 1,00,000 افراد کی اسمبلی بنانی ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک متبادل قیادت بھی بنانے جا رہے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. جی اصل میں کیونکہ جب آپ ملک میں 1,00,000 بنا دیں گے رکنیت سازی اسمبلی بنا دیں گے, پازیٹیو سینس کے لیے بنائی جا رہی ہے, لیکن ایک لحاظ سے متبادل قیادت آپ اس کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ قیادت پہ اثر انداز ہوں, اثر انداز ضرور ہوگا انشاءاللہ. یعنی وہ لوگ قبت جو ہے نا قبلہ درست کرنے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ان کی انڈیپینڈنٹ کوئی اپنی جو ہے سیاسی کوئی ساتھ نہیں ہوگی, نہ ہے انشاءاللہ, نہ کوئی فیوچر میں کوئی ان کا مقصد. ملک صاحب 2-2 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے, 1-1 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے پارٹی کو فنڈ دینا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے ٹکٹ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک متوسط طبقے کا پڑھا لکھا شخص جو ہے
وہ تو کبھی بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا، نہ اس کے بعد 2 کروڑ ہوں گے، نہ وہ الیکشن لڑے گا، نہ وہ اسمبلی میں آئے گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی الیکشن لڑتا ہے نا اس کو سب سے پہلے اپنے اثاثے جو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ملک سے باہر اثاثے اس کے ہیں وہ ڈکلیئر نہ کرے تو وہ ڈسکوالیفائی نہ کرے۔ ڈیفینیٹلی اگر اس کے اثاثے باہر ہیں تو وہ بھی شو کرنے پڑیں گے۔ کوئی اتنا ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی بھی کسی لیول پہ بھی جو کنٹیسٹ کرتا ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اپوزٹ نے جو ہے نا میرے اثاثوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ میرے ملک سے باہر اگر ہیں تو میں نے اگر شو نہیں کیے تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ ڈسکوالیفائی کر جائے گا۔ جو بھی سلسلہ ہے میرے خیال میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ جب نامینیشن پیپر دائر کرتے ہیں تو وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہیں۔ نہیں، آپ نے جو 2 کروڑ کی بات کی ہے نا، دیکھیں الیکشن میں اتنا پیسہ نہیں لگتا، یعنی فنڈ دینا پڑتا ہے۔ نہیں وہ بعض جماعتیں فنڈ کی صورت میں اپنے متوقع جو امیدوار وہ ہوتے دیتے ہیں، ان سے 1-2 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں، آپ دیکھیں یہی اور دیکھیں پارٹی فنڈ قانون کے نام پہ سازی، مانگا جاتا ہے۔ قومی یکجہتی کیا کرے گی؟ قانون سازی کروائے گی، مجبور کرے گی پارلیمنٹ کو وہ بہترین قوانین لے کے آئے۔ ابھی جرمنی کی جو چانسلر ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں غالباً 4 یا 5 لاکھ یورو جو ہے انہوں نے ڈونیشن لیا الیکشن میں، وہ عدالت نے ان کو بلا لیا اور 3 گنا جرمانے کے ساتھ انہیں واپس دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب یہ قوانین ہوں گے، کیونکہ وقت ختم ہوا جا رہا جب ہے، قوانین ہوں گے تو جی، پھر یہ ساری کرپشن ختم ہوگی۔ بالکل ہمارے پروگرام کا جو وقت 2 کروڑ 3 کروڑ دے کے ٹکٹیں لیتے ہیں نا جی، جی، وہ ملک کی خدمت نہیں کرتے، وہ وہ اپنی خدمت کرتے ہیں، پورا بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی خدمت کرتے ہیں نا۔ ناظرین، ہم آخر میں جاتے جاتے صرف اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف صوبائی اور لسانی اکائیوں میں اپنے آپ کو منقسم کرنے کے بجائے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، ایک سوچ اپنانی پڑے گی، اور وہ سوچ ہے پاکستانیت۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ ہمیں پھر آج تمنا میں رنگ بھرنا ہے، بصد خلوص یہ تجدید عہد کرنا ہے، وطن ہمارے لیے اور ہمیں اس وطن کے لیے، اسی کے واسطے جینا اور مرنا ہے۔ والسلام۔